آؤ ہم بھی چلتے ہیں، نقش ہیں جو مٹی پر، میٹھا در کی گلیوں میں، پر یقین رستوں پر ہم چراغاں کرتے ہیں۔ آؤ ہم بھی چلتے ہیں، یہ وہ ٹوٹی کرسی ہے جس پہ بیٹھا کرتا تھا، اور یہی وہ رستے ہیں جن سے وہ گزرتا تھا، نور کا مینارہ تھا، روشنی کا منبع تھا، کس طرح سے پھیلا تھا اس کی کھوج کرتے ہیں۔ آؤ ہم بھی چلتے ہیں، راستہ تو مشکل ہے اور کٹھن ہے یہ راہیں، اس کا نقش پا لیکن ہمتیں بڑھا دے گا، فاصلے مٹا دے گا، ظلمتوں سے لڑتے ہیں۔ آؤ ہم بھی چلتے ہیں، پھر یقین پا لیں گے، حوصلے نہ ہاریں گے، درد کو دوا دیں گے، ہیج کو ردا دیں گے، پالنے کے بچوں کو زندگی بتا دیں گے، مسخ ہوتی لاشوں کو بڑھ کے ہم اٹھا لیں گے، سانس لیتے جسموں کی روح کو جلا دیں گے، اور روتی آنکھوں کو پھر سے ہم ہنسا دیں گے۔ روشنی نہیں لیکن کچھ دیے تو جلتے ہیں، آؤ ہم بھی چلتے ہیں۔ روشنی لکیروں کی بات بھی چلی ہوگی، نور کے اجالوں کی کہکشاں سجی ہوگی، آج عید ہی آیا ہے، اس سے جا کے ملتے ہیں۔ آؤ ہم بھی چلتے ہیں، آؤ ہم بھی چلتے ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، کہیں سے بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ایمانداری سے جو بھی کام کرتے ہیں کریں، پاکستانی جیسی قوم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہمارا سیاسی مذہبی قبیلہ نظام اس کو چھوڑ دینا چاہیے، انسان بن جانا چاہیے، انسانی ناطے کام کرنا چاہیے۔ عید ہی یادوں میں بھی زندہ رہے گا اور باتوں میں بھی زندہ رہے گا، عیدی کے مشن کو زندہ رکھنے کی خواہش بھی زندہ رہے گی، مگر عیدی کا مشن ہے کیا؟ ذرا ٹھہریے، سوچئے، غور کیجئے کہ عیدی کا مشن کیا ہے؟ کیا ایسا ایمبولنس نیٹ ورک قائم کرنا اور اسے چلانا جو دنیا میں سب سے بڑا ہو، مگر اس کی ایمبولنس سروس یہ کام کر سکتی ہو کہ زخمی یا بیمار کو بامشکل اسپتال تک پہنچا دے؟ یا ایسی پناہ گاہیں قائم کرنا جہاں سسکتی بلکتی زندگی کی سانسوں کو اتنا سہارا مل جائے کہ ڈور ڈور سے جڑی رہے زندگی کی سانسیں چلتی رہیں؟ یا مردہ خانے قائم کرنا، یا اسکول قائم کرنا، یا ہر وہ کام جو فلاح انسانیت کے لیے لازم ہو؟ بے شک عید ہی یہ سب کچھ کرتا تھا، لیکن اگر اسے عید ہی کا مشن کہا جائے تو شاید عید ہی کے ساتھ ناانصافی ہو۔ عیدی صاحب ایک نظریاتی آدمی تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ غریبوں کا اس پوری اکانومی پہ، پوری معیشت پہ ایک حق ہے، جو ان کا اصل اپنے کام کرنے کے عوض جو بھی معاوضہ ان کو ملنا چاہیے، یہ وہ والا حق ہے جس کو ان کو لینے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتے رہے۔ لیکن چونکہ ایسا نہیں ہو پا رہا تھا تو اس لیے انہوں نے خدمت کی طرف جانا مناسب سمجھا۔ ہمارے ملک کو کیپٹلسٹ چلاتے ہیں، وہ کبھی بھی اچھا نہیں چلنے دیں۔ قائد اعظم بچ گیا، لیاقت کو گولی لگتی، اس کے بعد جو بھی کوئی آیا اس کو مار دیا۔ یہ زمیندار جاگیرداروں کا خاص دھندا ہے۔ ہم روتے ہیں اپارتھائڈ کا نظام جو جنوبی افریقہ میں تھا، کہ جس میں 40 لاکھ گورے جو ہیں وہ 2 کروڑ کالوں کو غلام بنائے ہوئے تھے، وہ اپارتھائڈ نظام تو ختم ہو گیا، لیکن یہاں پہ 1 لاکھ یا زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ کالے نما گورے
18 करोड़ कालों पे हुकूमत कर रहे हैं, उनके लिए तो वेलफेयर स्टेट है, बाकी 17.5 करोड़ जाएं जहन्नुम में, उनके लिए ईदी है। जहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं, जहां खून बहाने के लिए दलीलें तो लाखों मौजूद हों, लेकिन इंसानियत का दिफा करने के लिए कोई ज़बान हिलने को तैयार ना हो, जहां अना, झूठ, फरेब, मक्कारी, हक तलफी और लालच माशरे के नीम मुर्दा जिस्म को भंबोड़ रही हों, वहाँ ईदी इंसाफ चाहता था, सच चाहता था, ईमानदारी से मेहनत के जज्बे को उभारना चाहता था। सादगी, सच्चाई, मेहनत, अपनी ज़िंदगी गुजारें, कामयाबी चाहें। अपने इस मिशन के लिए ईदी ने 1962 में सियासत में आने का फैसला किया, इलेक्शन लड़ा और जीत भी गया। ईदी साफगो था, बामकसद और बाअमल सोच का मालिक था। भला सियासत की दोखली दुनिया में क्या गुजारा करता? 1970 के इलेक्शन में नाकाम हो गया। हमेशा के लिए सियासत को खैरबाद कहा और इस निज़ाम से बेनियाज अपने बाप की नसीहत पर अमल करता चला गया कि मुखालफीन कुछ भी कहें, अपना काम सर झुका के करते रहे। बात तो ये है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है कि जहाँ बिगाड़ पैदा हो वहीं से उसका सुधार शुरू किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ ऐसा ना। यानी आप पीछे जाइए, आपको जमहूरियत का आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि चूँकि मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने जमहूरियत के बड़े नारे लगाए हैं, लेकिन हम जमहूरियत ला नहीं सके हैं। आज तक कोई नहीं ला सका है, क्योंकि हमने ये इसको मैं कहती हूँ कि डेमोक्रेटिक मोनार्की तो आप इसे कह सकते हैं, लेकिन इसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, कि डेमोक्रेसी ये नहीं होती है। 2 जनवरी 1965 सदर अयूब ने मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना के खिलाफ इलेक्शन जीतने का जश्न मनाया, तो ईदी ने उस जश्न में शिरकत से इनकार कर दिया। अब ये मादर मिल्लत से अकीदत थी या इत्तेफाक कि 9 जुलाई जिस दिन ईदी इस दुनिया से रुखसत हुआ, मादर मिल्लत की बरसी मनाई जा रही थी। ईदी मुतहर्रिक था, अपनी कौम को मुतहर्रिक देखना चाहता था। जनरल ज़िया के दबाव पर उनकी मजलिस शूरा का हिस्सा बना, मगर इस शूरा में शामिल दीगर लोगों को ईदी पसंद ना आया। ज़िया की शूरा को भी छोड़ दिया, मगर जनरल ज़िया को खबरदार ज़रूर किया कि नस्ली और लिसानी इख्तिलाफात और महाजरीन और मुकामी अफराद के दरमियान इख्तिलाफात का आतिश फिशां फटने को है। लेकिन किसी ने ईदी के इस इंतबाह को संजीदगी से नहीं लिया, इस खतरे से निमटने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, और फिर लिसानी और नस्ली तासुब का आतिश फिशां फट गया और ईदी लाशें उठाता रहा। सुबह दम जो देखा था, क्या हरा भरा घर था, डांटती हुई बीवी, भागते हुए बच्चे, रस्सियों की बाहों में झूलते हुए कपड़े, बोलते हुए बर्तन, जागते हुए चूल्हे, मुर्गियों के डड़बे थे, कागजों का पिंजरा था, दूर एक कोने में साइकिल का पहिया, 30 गज के आंगन में सभी कुछ तो रखा था। एक पल में ये मंजर क्या बदल सा जाता है, कुछ समझ नहीं आता। बोलता है सब, हाँ मगर अंधेरे में कुछ दिखाई देता है।
जानमाज का कोना झाड़ियों में लटका है। सफाए कलामी पाक खाक पर लरसता है। एम्बुलेंस ईदी की बैन करती आती है। सब जली कटी लाशें साथ लेके जाती हैं। सुबह तक सभी लाशें दफन कर दी जाती हैं। औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों और जवानों की मस्जिदों से होती हैं बारिशें अजानों की। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया में मुझे एक मुसलमान ढूंढ दो जिसको हम मुसलमान कह सकें। ईदी साहब के साथ हुआ करता था तो अचानक खबर आती थी कि फ़लाँ जगह हंगामे हो गए, पथराव चल रहा है, फायरिंग चल रही है, तो मैं ईदी साहब के साथ ज़िद करके बैठ जाता था एम्बुलेंस में। वो सुजुकी जो आजकल है वही सुजुकी होती थी, हाई रूफ या लो रूफ, जो भी उस वक्त जापानी थी या जो भी थी, उसमें बैठ जाता था। तो अक्सर जब हम एरिया में दाखिल होने वाले होते हैं जहाँ पर फायरिंग हो रही होती या पथराव हो रहा होता, तो ईदी साहब मुझे जो है वो सीट पर खड़ा कर देते थे। कहते थे अपना रुख पीछे की तरफ कर लो और ये दोनों सीट के बीच में खड़े हो जाओ, ताकि जो है वो पत्थर या गोली वोली तुम्हें मुंह पे ना लगे। लाशें बढ़ती चली गईं और ईदी की एम्बुलेंस सर्विस भी, जो बढ़ते बढ़ते दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस या एम्बुलेंस का फ्लीट बन गया। बिहार कॉलोनी से ना भाई राब्ता करें, अगर ट्रेन मौजूद हो तो उठा लें। 1957 में 20,000 रुपए की एम्बुलेंस खरीदने वाले ईदी ने 80 की दहाई में सड़कों से लाशें उठाने और जख्मियों को उठाने के लिए एक के बाद एक एम्बुलेंस खरीदी। 80s में ईदी फाउंडेशन अपनी जोबन पे था, 80s में अपनी जोबन पे था, अभी तक जोबन पे हैं, और फैलाव काफ़ी हद तक हो चुका था। सारे तकरीबन सेंटर्स जो है वो आखिरी मराहिल में बन रहे थे, कुछ शहरों में जो है वो बनते जा रहे थे। अर्ली 90s तक सारे सेंटर्स कंप्लीट हो गए तकरीबन। अगर इनकी ये सोच ना होती, एम्बुलेंस सर्विस ये निज़ाम ना होता, तो इस सड़कों पे गिद्ध लाशें खा रहे होते इंसानों की। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मगर हुक्मरान हुक्मरानी के नशे में मस्त खल्क़े खुदा से बेनियाज रहे। जमहूरियत 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 को नुकसान, जमहूरियत को फलां, और ये सब लोग जो ये ढंडोरा पीटने वाले सियासत वाले लोग हैं, ये डेमोक्रेसी को एक सियासी अमल बताते हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। जितना सियासी अमल डेमोक्रेसी को बताया जा रहा है, उससे ज़्यादा वो समाजी अमल है। जब तक आप लोगों से रिश्ता कायम नहीं करते और उनसे नहीं जुड़ते, कुछ भी नहीं होना है। तो हमारे यहाँ तो चीज़ों की तारीफ भी बिल्कुल गलत हो गई है, तो हम उसी में लगे हुए हैं। इन सब के पीछे जो है ये खिदमत की बजाय, खिदमत तो ईदी साहब कर रहे थे, खिदमत तो डॉक्टर बारी कर रहे हैं, खिदमत तो अदीबुल हसन रिजवी कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं। मैंने कहीं किसी शेर में ये बात कही थी और मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं जब देखता हूँ कि वो मेरा शेर सच्चा हो गया। मैंने कहा था कि अजब एक वक्त आता है तलबगाराने दुनिया पर, ये जो समेट रहे हैं माल दुनिया, अजब एक वक्त आता है तलबगाराने दुनिया पर कि जब इंसान सो जाता है, वहशत जाग उठती है। ईदी को एहसास हुआ कि सिर्फ लाशें उठाकर अस्पताल पहुंचाना काफी नहीं, अस्पताल में इन लाशों को सड़ने गलने से बचाना भी होगा। ईदी ने मुर्दा खाने कायम करना शुरू कर दिए। कत्ल गारत में मरने वालों की लाशें, हादसात में मरने वालों की लाशें, लावारिसों की लाशें, जहां जहां ईदी जा सकता था लाशें उठा लाता और सब की लाशों को अस्पताल पहुंचाता या मुर्दा खाने में जगह देता। कई मौके ऐसे भी आए जब मुर्दा खाने कम पड़ गए, कभी फसादात में मरने वालों से, कभी सैलाबों में मरने वालों से और कभी हीट स्ट्रोक से मरने वालों से। मगर हुक्मरानों को ये ख्याल नहीं आया कि रियासत को इस काबिल करें और ईदी का कुछ बोझ बांट लें।
معاشرہ اور عیدی آپس میں متضاد دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایسے ہی میں جب ہوائیں تیز چل رہی ہوں اور چراغ جلتا ہو تو چراغ کی تعریف واقعی کرنے کا بہت دل چاہتا ہے۔ جنہوں نے ٹھیکہ لیا تھا اس ملک کو سدھارنے کا، انہوں نے یا تو فراڈ کیا، یا ہم سے جھوٹ بولا، یا ان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی، یا وہ کسی کے ایجنٹ تھے، یا وہ اپنے ایجنٹ تھے۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں ایک بہت ہی ڈیسپریٹ میجورٹی کی بات کر رہا ہوں جو اسی طرح سوچتی ہے جو میں آپ کو بتا دیا۔ ہمارا نظام عید ہی کے کاندھوں پر بوجھ بڑھاتا چلا گیا۔ پاکستانی قوم کے کروڑوں افراد جو کاروبار ریاست چلانے والوں سے امید نہیں رکھتے تھے، فلاحی انسانیت کے لیے عید ہی کو ریاست کے لیے ایک ادارے کی حیثیت سے جاننے لگے۔ عیدی صاحب نے یہ کیا کہ اپنی ذات کو نفی کر کے اپنی طرف نہیں دیکھا انہوں نے کبھی، وہ جس طرح تھے اسی طرح رہے، ساری عمر ایک ہی طرح سے چلتے رہے، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو دوسروں میں بانٹ دیا، ان بچوں میں جو کچرے کوڑے پہ پڑے رہتے تھے، ان عورتوں میں جن پر ظلم ہوتا تھا، جن کی روح پر بھی داغ تھے، جسم پہ بھی داغ تھے، ان کو بھی سنبھالا انہوں نے۔ کیا بنے گا مولا آپ کا؟ ڈاکٹر؟ پھر تو غریبوں کا خون پیے گا۔ ادھر ہے، تم کیا بنے گا؟ پائلٹ؟ تو پھر تو میرا جہاز چلائے گا نہیں چلائے گا؟ مجھے تو پینا ہے، تھوڑی تو پیے۔ مولوی تو میں ہوں۔ کہاں سے لائے اٹھا کر؟ گھر سے ٹوپی لائے؟ یہاں کچرے میں سے نہیں ملی، بہت پڑی ہوتی ہے۔ چلو مجھے کون کھڑا کرتا ہے؟ ان ضعیفوں کو بھی سنبھالا جو کہ ان کے گھروں عیدی ہوم میں لوگ چھوڑ جاتے تھے، بڑے بڑے لوگ چھوڑ جاتے تھے اپنے ماں باپ کو، اور وہ ماں باپ بھی لگتے تھے، ان کو سہارا دیا انہوں نے۔ تو اس طرح کا آدمی تو شاید و باعث دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ خدا کی طرف سے ہمارے لیے بڑی رحمت تھی کہ ہماری سرزمین پر جہاں اتنے طوفان اٹھتے ہیں، آئے دن آفتیں ٹوٹتی رہتی ہیں، وہاں پہ ایک سچا انسان، ایک ایماندار انسان، ایک ایسا انسان ہر ایک کا درد بانٹنے کی کوشش کی، وہ پیدا ہوا اور اس نے ہمیں سنبھالا۔ عیدی ستار نے یہ ثابت کر دیا کہ معاشرہ کیسا بھی ہو، آپ اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کر گزرتے ہیں، وہی پیچھے رہ جاتے ہیں جو اندیشہ انجام رکھتے ہیں، جو منزل کو دیکھ کر اس پر چل نکلتے ہیں، بالآخر منزل ان کو خود سنبھال لیتی ہے۔ وہ انہوں نے ثابت کر دیا، اور انہوں نے دیکھا نہیں کہ کون میری مدد کرتا ہے، کون میری مدد نہیں کرتا۔ سڑک چلنے والے راہگیر ہوں یا سرکاری ملازمین، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا کوئی بھی طبقہ فکر، رقم، زمین، افرادی قوت، سب سے عیدی کا ساتھ دینا شروع کیا۔ حضرات، ڈاکٹر عبدالستار عیدی پورے پاکستان میں فری ایمبولینس سروس چلانے کے لیے آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ سے اپیل کے ساتھ تعاون کریں۔ عیدی کا مطالعہ محدود تھا، شاید عیدی وہی بات سننا، سمجھنا اور پڑھنا چاہتا تھا جو اس کے مزاج سے مطابقت رکھتی تھی۔ نوعمری میں عیدی کو پڑھنے کے لیے بہت سے معروف جریدے میسر تھے، یوں تو ان جریدوں میں بہت کچھ ہوتا، مگر عیدی کی نظر کارل مارکس اور لینن کے اشتراکی نظریات پر ٹھہر جاتی تھی۔ عیدی سامراجی قوتوں کے سامنے مظلوم قوموں کے غم و غصے کا اور اس وقت جاری محمد علی جناح کی پاکستان کے لیے تحریر کا مطالعہ کرتا تھا۔ وہ ان جریدوں میں تحریر دیگر موضوعات کو چھوڑ دیتا تھا، مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سماجی اصلاحات کے لیے آواز بلند کرنے پر اس کی نظریں ٹھہر جاتی تھیں۔ واقعات کربلا عیدی کو دعوت فکر دیتے تھے۔ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامور اصحاب کی داستانیں پڑھتا تھا۔ اس دوران اسے انقلابی میکسم گورکی کی کتاب کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، جس کا عنوان تھا ماں۔
اس کتاب میں ایک کمزور عورت کی اپنے بچے کے لیے عظیم جدوجہد کی داستان رقم ہے۔ ایدھی کو اس کتاب نے متاثر کیا۔ ایدھی یہ جان چکا تھا کہ انسانی دکھوں کا علاج دنیا کے تمام انقلابیوں کا مشترکہ نصب العین ہے۔ ایدھی صاحب ایک سوشلسٹ تھے۔ ایدھی صاحب نے برملا اس بات کا اظہار کیا، اور ایک دفعہ نہیں بڑی دفعہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں مارکس اور لینن کی کتابیں پڑھتا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی جب بھی بات کی تو انہوں نے ان کے جد و جہد کی بات کی۔ انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات کی ہمیشہ۔ انہوں نے کربلا والوں کی زندگی کے بارے میں کہا کہ میں نے اس کو پڑھا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اصل جنگ جو ہے وہ کس کی ہے۔ اصل جنگ امیر اور غریب کی ہے، اصل جنگ ظالم اور مظلوم کی ہے۔ جب ایدھی نے اپنے خاندان کے ساتھ نومولود پاکستان کی طرف ہجرت کی تو ایدھی پاکستان کو ویسی ہی ریاست اپنے ذہن میں کہیں تسلیم کر چکا تھا جو دنیا بھر کے انقلابیوں کی سوچ کی عکاس ہو۔ پاکستان آنے کے بعد خان عبد الغفار خان کی سماج پارٹی ایدھی کو پسند تھی، اور پسندیدگی کی وجہ یہ تھی کہ اس کا نام خدائی خدمتگار تھا۔ یہ نام ایدھی کو پسند آیا اور ایدھی اس پارٹی کو پسند کرنے لگا۔ ایدھی کو علامہ مشرقی کی خاکسار تحریک بھی پسند تھی۔ وہ اس کا احترام کرتا تھا کیونکہ اس کے کارکن گھر گھر جا کے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ ایدھی نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ کارل مارکس کے پاس اپنے بچے کو بچانے کے لیے وسائل نہیں تھے، اور اس کی موت کے بعد اسے دفنانے کے لیے کفن تک موجود نہ تھا۔ اس واقعے کے بعد کارل مارکس کی سوچ میں انقلاب آیا تھا۔ وہ انقلاب کی وجوہات جانتا تھا۔ وہ انسانی فطرت اور انسانی جذبات کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بات پر بھی ایمان رکھتا تھا کہ کربلا کا المیہ حق کے خلاف باطل قوتوں کا ایسا جابرانہ اور غیر منصفانہ فعل تھا جسے قریب 700 سال تک اہمیت نہیں دی گئی۔ ان سوچوں کے ساتھ ایدھی اپنے خوابوں کے اس پاکستان میں ہجرت کر کے آیا تھا جہاں کوئی مظلوم نہیں ہوگا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا، جہاں سماجی مساوات اور خیالات کی آزادی ہوگی۔ مگر ایدھی کے یہ خواب آہستہ آہستہ ٹوٹتے چلے گئے۔ دیکھیں، ایدھی آپ کو ترقی یافتہ دنیا میں نہیں ملیں گے۔ ادیب الحسن رضوی آپ کو یورپ اور امریکہ میں نہیں ملیں گے۔ یہ لوگ تیسری دنیا میں ہوتے ہیں، اور تیسری دنیا میں بھی ان ممالک میں زیادہ ہوتے ہیں جہاں ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور گفتگو کے اندر بھی نہیں ہے۔ ملک آزاد ہے، عوام غلام ہے، تمام جو ریسورسز ہیں اکنامک ریسورسز وہ 20% لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، چاہے چوتھی چاہے ملونر، وہ 80% جو ہیں وہ زندہ رکھے جاتے ہیں تاکہ کام کرتے رہیں۔ جب 80% آزاد نہیں ہیں تو اس میں آپ کو کہاں سے کوئی ترقی ملے گی؟ زیادہ تر عوام قبر میں جانے تک یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جی حکومت آئے گی، کوئی نجات دہندہ آئے گا، کوئی اوپر سے آدمی آئے گا، وہ ہماری حالت بدل دے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اس چکر میں نہیں آتے اور وہ ایدھی بن جاتے ہیں، وہ ادیب الحسن رضوی بن جاتے ہیں۔ پاکستان آ کر ابتدا میں ایدھی نے کبھی ماچس کی ڈبیاں، کبھی پینسلز اور کبھی تولیے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر سڑکوں پر بیچے، پھر پان کا ٹھیلا لگایا، مگر یہ سب کچھ زندہ رہنے کی سبیل تھی، ایدھی کا مقصد نہیں تھا۔ یہ جو ایک خدمت کے جذبے سے کام کیا، اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو ایدھی صاحب ایک عام آدمی تھے، جیسے پاکستان کی قوم کے بہت سارے لوگ ہیں، افراد ہیں، ایسے ہی تھے، اور اگر کوئی چیز ان کی زندگی میں ایسی نہ آتی
تو وہ غالباً اپنا کوئی چھوٹا موٹا دکان، کوئی کاروبار، کوئی کپڑے کی بزنس جو ان کے تھی، ان کے والد وغیرہ کی تھی، کچھ کپڑے کا کچھ کام تھا، جہاں تک مجھے میرے ذہن میں آتا ہے وہ کام کرتے ہوئے ہوتے، یہیں کہیں بیٹھے ہوتے کوئی دکان کھول کے کسی جگہ، مگر ان کی زندگی میں کوئی چیز ایسی آئی کہ جس نے فکری طور پہ ان کے اس میں ہلچل مچا دی. سچائی پیدا کون تباہ کون کر رہا ہے؟ سرمایہ کا ٹیکس چوری کر کے زکوٰۃ. کتنا ڈفرینس نظر آتا ہے. تو میرا بھی دل چلتا ہے. مقصد تو صرف اور صرف انسانیت کی خدمت تھا. ایدھی کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ ابو الحفظ بن جاتا. ایدھی کی زندگی میں ایسا موقع آیا تھا کہ اقتدار کے ایوانوں میں جہاں ایک عام انسان کی زندگی ہیش تھی، ایدھی کو زبردستی بٹھایا گیا. مگر ایدھی نے ایوان میں بیٹھ کر بے عمل زندگی گزارنے سے بہتر بھیک مانگ کر انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنایا. جب خود ہی ہمیں کچھ کرنا ہے، مرنا بھی خود ہے، زندہ بھی خود ہی رہنا ہے، جاہل بھی خود ہی رہنا ہے، پڑھنا لکھنا بھی خود ہی ہے، تو آپ کس چکر میں ہم پہ حکومت کر رہے ہیں؟ آپ ہم سے ٹیکس کیوں لے رہے ہیں؟ آپ ہماری کھال کیوں کھینچ رہے ہیں؟ تو پھر ایک اسٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ عام آدمی کے لیے ریاست کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اور جب پھر وہی ریاست اس محروم آدمی سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ صاحب حب الوطنی دکھائیے اور صاحب متحد ہو جائیے اور صاحب ملک نازک حالات سے گزر رہا ہے اور یہ ہے، تو وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ کس کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کون لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ میری باتیں کر رہے ہیں، یہ مجھ میں سے تو نہیں ہے. تو ایک ایلینیشن کا جو ایک سلسلہ چل نکلتا ہے، اس کے نتیجے میں لوگ الگ ہو جاتے ہیں، عمرہ گیٹڈ کمیونٹی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور بیچ میں اگر کوئی انسانیت کے برج کا کام کرتا ہے تو وہ کبھی کسی کا نام ایدھی ہو جاتا ہے، کبھی ادیب الحسن ہو جاتا ہے. جنرل ضیاء کے اس دور میں افغان جہاد کا فیصلہ کیا گیا. ایدھی زمانہ شناس تھا. اس نے اپنے لیے حقوق العباد کے جہاد کا فیصلہ کیا. ایک طرف حقوق العباد کا جہاد ہے اور ایک طرف ملیٹنٹ جہاد ہے. ملیٹنٹ جہاد تو بہت اسپیسیفک چیز کے لیے بہت کنفائنڈ اجازت ہے. تو حقوق العباد کو ہم نے پھیلانا ہے اور اس آئیڈیالوجی کو بدلنا ہے جو ہمارے ملک میں پھیل گئی ہے. ایدھی صاحب اس آئیڈیالوجی کے لیے ایک واحد سلوشن ہے کہ ان کو اتنا ابھارا جائے اور ان کی سوچ کو اتنا پھیلایا جائے کہ ہم اس دوسری سوچ کو مٹا سکیں. انسانیت خود ایک مذہب ہے اور انسانیت سے سب مذہب پیدا ہوئے. اللہ کی کتابیں بھی انسان، صرف انسان انسان. انہی کپڑوں میں چلے گئے جن میں وہ رہتے تھے. وہ ان کا کفن ہی تھا. زندہ وہ اب ہوئے. اور اس زندگی میں، اس وقت میں وہ اس کام کو اور اس سوچ کو ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں کہ ہم اتنا اس کو پھیلا دیں
کہ انشاءاللہ تعالی ایک دن پاکستان میں ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنے, ایک عیدی سٹائل گورنمنٹ بنے. عیدی صاحب کی وفات کے بعد ان کے جو کام تھے یا ان کے جو گن سامنے آ رہے ہیں یا مزید ہائی لائٹ ہو رہے ہیں یا اس تک بھی پہنچ رہے ہیں جس تک پہلے اس طرح سے نہیں پہنچے. اگر فرض کریں کہ وہ 5 کروڑ لوگ, ان 5 کروڑ میں اگر 2 لوگ بھی نکل آئے تو اس کا مطلب ہے کہ عیدی کا مشن تو کامیاب ہو گیا. میں ایک احمد نوید کا شعر سنا دیتا ہوں. شکستگی نے یہ دی گواہی, بجا ہے اپنی یہ کچ کلاہی, سنو کہ اپنا کوئی نہیں ہے, ہم اپنے سائے میں پل رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا, دکھ تکلیف ہم نے دیکھی, اور ہم نے یہ کہا جو عہدی صاحب نے دیکھی اپنے اطراف میں, تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ صاحب مجھے اب میرا مشن یہ ہونا چاہیے کہ میں خدمت سے جڑ جاؤں, اور یہ خدمت سے جڑ جانے کے لیے سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اپنی ذات کی نفی کر لوں. آنر جتنا نیشنل آنر دیا جائے ان کو کم تھا. اس آدمی نے کم سے کم, آج ایک آدمی ہے نا جس کے بارے میں ہم بول سکتے ہیں, آج ایک آدمی ہے جس نے میڈیا کو ٹاپک دے دیا ہے نا, آج ایک آدمی ہے جس نے مجھ کو بھی ٹاپک دے دیا, آج ایک آدمی ہے جس کے بارے میں کہ بان کی مول بھی کہہ سکتے ہیں, جس کے بارے میں جو ہے وہ نیو یارک ٹائم رپورٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ایک تو کم سے کم ایک آدمی ایسا تو تھا ہمارے پاس. اتنی انسانیت پہ آنے کے لیے انسان کو اپنی ذات کو نفی کرنا پڑتا ہے, اور اپنی ذات کو نفی کر کے دوسروں میں بانٹ دینا یہ بڑا مشکل کام ہے, ہر ایک نہیں کر سکتا. ان کی تعظیم جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں, وہ ہمیں کرنی چاہیے. ان کی زندگی میں بھی اور ان کے گزرنے کے بعد بھی زندگی میں تعظیم ذاتی طور پر ان کو پیش کرنی چاہیے, اور جب وہ چلے جائیں تو جو ان کے نظریات تھے, جو ان کے خیالات تھے, جو ان کے آئیڈیل تھے, جو ان کا مقصد حیات تھا, اس پر فالو کرنا چاہیے. یہی سب سے بڑی ان کی میں سمجھتا ہوں خبر گیری, خیر گیری ہو سکتی ہے. وہ عیدی ازم ہے, عبدالستار ازم ہے, وہ ایک فلسفہ, ایک سوچ ہے انسان کی خدمت کی. مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی. فرسٹ پہلے پاکستانی نان گورنمنٹل انڈیویجول جس کو جو ہے وہ 19 توپوں کی سلامی دی گئی, تو یہ ایک فخر کا باعث ہے, خوشی کا باعث ہے, اور جو رسپیکٹ دی گئی ریاست کی طرف سے. میسیج ہی یہی تھا, نہ ذات نہ مذہب, صرف ہیومینٹی. وین وی ول ٹیک آور اون اسٹینڈ, ہمیں خود کھڑا ہونا چاہیے. انہوں نے کسی گورنمنٹ کا ساتھ تو نہیں لیا, وہ خود کھڑے, انہوں نے ایک فلاحی ادارہ کھولا, ایک ایمبولینس سے, ایک کمرے سے. اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اور ایون ہم سب کو بھی ان کی طرح مطلب سوچنا چاہیے, تب شاید ہم سب کی مدد کر سکتے ہیں. لائف میں جو بھی موقع ہو, یہ ہے کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کرنے کے لیے جو انشاءاللہ کام کریں گے. انہوں نے جس طریقے سے مطلب نہ کوئی ڈفرینشیٹ غریب میں امیر میں, کیسا ہے مطلب افورڈ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, واٹ ایور جو بھی تھا, انہوں نے کوئی ڈسکرمنیشن کے بغیر مطلب ایک مسلسل کام کیا. ہیومینیٹیرین کام کیا تھا انہوں نے, صحیح, he did it for the humanity. So doctors, the main purpose of being a doctor is to help humanity. So we believe we can do that. بہت افسوس ہے, بہت افسوس کرتا ہے وہ جو لاوارث ہے, اس کی والد تھا, لاوارثوں کے لیے سب کو سنبھال لیتا. بہت افسوس ہے, ایسا انسان نہ کبھی ہوگا نہ کبھی پیدا ہوگا. انسانیت کی خدمت کرتے تھے عیدی صاحب. وہ میرا ناقد جو محو رقص صبا تھا آخر, وہ خوشبوؤں کا لباس بن کر
गुलाब रंगों में सज गया है।